بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال إن ابنتي أصبحت زوجة لك بشرع الله منذ الغداة وأنا أعلم أنه ليس معك أحد يونس وحشتك فكرهت أن تبيت أنت في مكان وزوجتك في مكان آخر فجئتك بها فقلت ويحي جئتني بها فقال نعم فنظرت فإذا هي قائمة بطولها فالتفت إليها وقال ادخلي إلى بيت زوجك يا ابنتي على اسم الله وبركته۔ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت سعید بن المسیب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری بیٹی صبح کے بعد اللہ کی شریعت کے طفیل میں یا اللہ کی شریعت کی وجہ سے یا اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ کی بیوی ہو چکی ہے۔ فَكَرِهْتُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَكَ أَحَدٌ، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس آج کوئی نہیں ہے جو آپ کی وحشت کو دور کرے، یونس وحشتک، جو آپ کی وحشت میں آپ کا مونس بنے، یعنی آپ کا دل بہلانے والا ہو۔ فَكَرِهْتُ، مجھے یہ ناگوار ہوا کہ آپ ایک مکان میں رات گزاریں، ایک جگہ، اور آپ کی بیوی ایک دوسری جگہ یا دوسرے مکان میں رات گزاریں۔ فَجِئْتُكَ بِهَا، لہذا میں آپ کے پاس اسے لے آیا ہوں۔ فقلت، ابو وداعہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابو وداعہ، سعید بن المسیب کے داماد، کہتے ہیں ویحی جئتنی بہا، ویحی میرا ناس ہو، یعنی یہ ایسے موقع پر، تعجب کے موقع پر، حیرت اور استعجاب کے موقع پر یہ لفظ بولا جاتا، ویحی ویحکا، جئتنی بہا، آپ اسے میرے پاس لے کے آئے ہیں۔ فقال، حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا نعم فنظرت فاذا هي قائمة بطولها، میں نے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سر و قامت کھڑی ہے۔ فالتفت الیہا وقال، حضرت سعید بن المسیب ان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا ادخلی الی بیت زوجک یا ابنتی، بیٹا اللہ کے نام اور اس کے برکت سے یا برکت پر اپنے خاوند کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹی، اردو میں بیٹی کو ایسے بھی بول دیتے ہیں، بیٹا، ہاں یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ اللہ کے نام اور اس کی برکت سے اپنے خاوند کے گھر میں داخل ہو جاؤ، گھر میں چلی جاؤ۔ فلما ارادت ان تخطو، جب انہوں نے قدم اٹھانا چاہا، خطا یخطو کا معنی کیا ہے؟ قدم اٹھانا۔ فلما ارادت ان تخطو، جب انہوں نے قدم اٹھانا چاہا، تعثرت بملاءتها من الحیا، شرم کی وجہ سے اپنے کپڑوں سے الجھنے لگی۔ تعثرت، اپنے کپڑوں سے شرم کی وجہ سے مارے حیا کے الجھنے لگی۔ پہلی مرتبہ اپنے خاوند کے پاس جب عورت جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ شرم و حیا ہوتی ہیں۔ حتی کادت تسقط علی الارض، قریب تھا کہ زمین پر گر جاتی۔ حتی کادت تسقط علی الارض، قریب تھا کہ زمین پر گر جاتی۔ اما انا فقد وقفت امامها مشدوحا لا ادری ما اقول، ابو وداع کہتے ہیں رہی میری بات تو میں ان کے سامنے حیرت زدہ کھڑا تھا، مشدوحا، حیرت زدہ کھڑا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں، لا ادری ما اقول، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں، اب کہوں تو کیا کہوں۔ سعید بن المسیب جنہیں 40 سال کے اندر گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دیکھا نہیں، وہ سعید بن المسیب جنہیں گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دیکھا نہیں، 40 سال کے اندر کسی نے نہیں دیکھا، وہ گھر آ گئے میرے چھوٹے سے کمرے میں، ایک کمرہ ہی ہے،
اور اپنی بیٹی کو جو فقیہ ہے، عالمہ ہے، محدثہ ہے اور بڑی عاقلہ ہے، اسے لے کے آئیں۔ ثم انی بادرت فسبقتها الى القصعة التي فيها الخبز والزيت فنحيتها من ضوء السراج حتى لا تراها، میں آگے بڑھا، فسبقتها الى القصعة التي فيها الخبز، میں ان سے آگے اس پیالے کی جانب بڑھا، قصعۃ برتن کو کہتے ہیں، پیالے کو یا تھالی کو، التی فیہا الخبز والزیت، جس میں ایک روٹی اور تھوڑا سا زیتون کا تیل تھا، گھر کی پوری کائنات یہ تھی۔ فنحیتها، میں نے اس کو چراغ کی روشنی سے ہٹا لیا، حتی لا تراہا، تاکہ نہ دیکھے، میں نے اس زیتون کے تیل کو اور روٹی کے ٹکڑے کو چراغ کی روشنی سے ہٹا کر کہیں اور جگہ رکھ لیا تاکہ وہ یہ نہ دیکھے۔ دیکھے گی تو کیا سوچے گی کہ میرے والد نے مجھے کس کے حوالے کیا جس کے پاس صرف یہ ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور ایک زیتون کا ذرا سا تیل ہے، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ من ضوء السراج فنحیتها من ضوء السراج حتى لا تراها، میں نے اس کو چراغ کی روشنی سے ہٹا دیا۔ نحی ینحی، تنحیتن معنی کیا ہے؟ کنارے کر دینا، ناحیتن گوشے کو کہتے ہیں، کنارے کر دینا، میں نے اس کو کنارے کر دیا چراغ کی روشنی سے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، تاکہ وہ نہ دیکھے، کوئی دیکھ نہ سکے، حتی لا ترا، تاکہ وہ ان کی بیوی نہ دیکھے۔ ثم صعدت الى السطح وناديت الجيران، پھر میں کمرے کی چھت پر چڑھا اور پڑوسیوں کو آواز دی۔ وناديت الجيران، جارن کی جمع جیران، پڑوسی، وناديت الجيران، میں نے پڑوسیوں کو آواز دی۔ فاقبلوا علی وقالوا، میری جانب متوجہ ہوئے، میرے پاس آئے اور کہا ما شأنک، کیا کام ہے؟ ما شأنک، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ فقلت عقد لی سعید بن المسیب علی ابنته اليوم فی المسجد، سعید بن المسیب نے آج مسجد میں میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ عقد لی سعید بن المسیب علی ابنته اليوم فی المسجد، سعید بن المسیب نے آج اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں مجھ سے کر دیا۔ وقد جاءنی بها الآن علی غفلہ، اور ابھی میری غفلت کے حال میں میرے پاس لے کے آئے ہیں۔ وقد جاءنی بها الآن علی غفلۃ، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ رخصتی ہوتی ہے تو پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے، تاریخیں طے کی جاتی ہیں، آج رخصتی ہوگی، آپ کو آنا ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے؟ جب تک داماد گھر نہیں آ جاتا بیٹی کو رخصت نہیں کیا جاتا، بیٹی کو رخصت نہیں کرتے، ایسا ہے نا؟ آپ کے یہاں بھی ایسا ہی نا؟ سب جگہ تقریباً یہی ہے کہ جب تک داماد گھر نہیں آ جاتا پہلی مرتبہ تو رخصت بالکل ہی نہیں کیا جائے گا۔ یا کہہ رہے اعلیٰ غفلۃ، مجھے پتہ بھی نہیں اور ابھی لے کے آئے ہیں۔ فتعالوا آنسوها حتی ادعو امی، آؤ اس کا تھوڑی دیر دل بہلاؤ حتیٰ کہ میں اپنی ماں کو بلا لوں۔ آنسوها حتی ادعو امی، پڑوسیوں کو کہا تم آؤ تھوڑی دیر بیٹھو، یعنی خواتین کو کہا، پڑوسی کی عورتوں کو کہا۔ فہی بعیدۃ الدار، اس لیے کہ میری والدہ کا گھر دور ہے، دور گھر والی ہے، لفظی ترجمہ تو کیا ہوگا؟ دور گھر والی ہے۔ فہی بعیدۃ الدار، ان کا گھر دور ہے۔ فقالت عجوز منہن، ان میں سے ایک بوڑھی خاتون نے کہا، پڑوس کی عورتوں میں سے ایک بوڑھی خاتون نے کہا، ویحک تدری ما تقول، تجھے پتہ بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا؟ تیرا ناس ہو، تجھے پتہ بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ازوجک سعید بن المسیب ابنتہ، کیا سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا؟ وحملها لك الى البيت بنفسه، اور وہ خود تیرے گھر لے کے آئے ہیں۔ وهو الذي ظن بها على الولید بن عبد الملک، اور وہ انسان ہے جنہوں نے ولید ابن عبد الملک کو دینے سے روک لیا تھا۔ ظن بها، اس کو روک لیا تھا۔ ولید ابن عبد الملک جو ولی عہد ہے، شہزادہ ہے، اس کو دینے سے روک دیا۔ وَهُوَ الَّذِي ظَنَّ بِهَا، ظَنَّ پیچھے بھی آیا، ظَنَّ بھی کدا کا معنی کیا ہے؟ بخل کرنا، لفظی ترجمہ ہے بخل کرنا۔ بخل کرنے کا مطلب کسی کو نہ دینا، کوئی چیز اپنے پاس رکھنا اور دوسروں کو نہ دینا۔ وَهُوَ الَّذِي ظَنَّ بِهَا
علی الولید ابن عبد الملک، اور وہ انسان ہے کہ انہوں نے اس کو ولید ابن عبد الملک سے روک لیا تھا۔ فقلت نعم، ابو وداع کہتے میں نے کہا ہاں سعید ابن المسیب نے نکاح کیا اور ابھی خود لا کے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گئے۔ وہا ہی ذی عندی فی بیتی، اور یہ دیکھیے وہ میرے پاس میرے گھر میں ہیں، فہلموا الیہا وانظروہا، اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اسے دیکھیں۔ فہلموا الیہا، ہلموا الیہا، اس کے پاس آ جائیں یا اس کے پاس چلے جائیں یا اس کے پاس تشریف لے چلیں۔ وانظروا الیہا، اور اسے دیکھیں۔ فتوجہ الجیران الی البیت، پڑوسی گھر کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہم لا یکادون یصدقوننی، اور وہ میری تصدیق نہیں کر پا رہے تھے۔ گھر کی جانب آگے بڑھے مگر تصدیق نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ سچ کہہ رہا۔ اندر جا کے دیکھیں، تصدیق کریں، ہے نا۔ جس بیٹی کو وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کے شہزادے کو نہیں دیا گیا، شہزادے نے پیغام بھیجا اور منع کر دیا سعید ابن المسیب نے، وہ بیٹی کیسے لوگ تصدیق کریں گے؟ اور ان کے پاس ایک پیالہ جس میں تھوڑا سا تیل ہے اور تھوڑا سا ایک روٹی ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ 3 درہم تو کل تھے۔ وَرَحَّبُوا بِهَا وَآنَسُوا وَحْشَتَهَا، انہوں نے پڑوسیوں نے ان کا استقبال کیا۔ وَآنَسُوا وَحْشَتَهَا، اور ان کی وحشت کو دور کیا یا وحشت میں دل بہلایا۔ وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى جَاءَتْ أُمِّي، تھوڑی ہی دیر میں میری ماں تشریف لے آئیں۔ فَلَمَّا رَأَتْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيَّ وَقَالَتْ، جب میری ماں نے انہیں دیکھا تو میری جانب متوجہ ہوئی اور کہا وجہی من وجہک حرام ان لم تترکھا لی حتی اصلح شأنہا، میرا چہرہ تیرے چہرے کے لیے حرام ہے، یعنی میرے چہرے کا دیکھنا تیرے چہرے کے لیے حرام ہے، اگر تم اسے اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک میں اس کی اصلاح کر دوں، حتی اصلح شأنہا ثم ازفها الیک کما تزف کرائم النساء، پھر میں اس کو تمہارے پاس اسی طرح لاؤں گی جس طرح شریف خواتین کو لایا جاتا ہے، پھر میں اس کو تمہارے پاس اسی طرح۔ زفا یا زفو کا معنی ہوتا ہے پہلی رات میں بیوی کو اس کے خاوند کے پاس بھیجنا یا لے جانا، اردو میں اسی کو کہتے ہیں شب زفاف، سمجھے نا۔ پھر میں اسے تمہارے پاس اسی طرح لاؤں گی جس طرح شریف خواتین کو لایا جاتا۔ فقلت انت وما تريدين، میں نے اپنی ماں سے کہا تم جانو، تمہارا کام جانے، جو تم کرنا چاہتی ہو کرو۔ انت وما تريدين، جو تم کرنا چاہتی ہو، جو آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ فضمتها الیہ 3 ایام ثم زفتها الیہ، انہوں نے 3 دن تک اپنے پاس رکھا، ماں اپنے گھر لے گئی، ہے نا۔ کچھ تو ہونا چاہیے۔ ماں نے کہا اتنے بڑے انسان کی بیٹی ہے اور کچھ اس کے بھی جذبات ہوں گے، ولید ابن عبد الملک شہزادی کو والد نے حوالے نہیں کیا، نکاح نہیں کروایا، شہزادے سے کروایا نہیں، تو کچھ تو اس کے بھی جذبات ہوں گے، ایک فقیر کے گلے باندھا جا رہا ہے۔ تو ماں نے سوچا فضمتها الیہ 3 ایام، اپنے پاس 3 دن تک اپنے پاس رکھا، ثم زفتها الیہ، پھر میرے پاس لائیں۔ فاذا هی من ابہى نساء المدینہ جمالا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مدینہ کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے، مدینہ کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں میں سے ہے۔ وَأَحْفَظِ النَّاسِ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور سب سے زیادہ قرآن کریم کے یاد کرنے والے لوگوں میں سے، قرآن کریم کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والے لوگوں میں سے، یا قرآن کریم کے سب سے بڑے حافظوں میں سے۔ وَأَرْوَاهُمْ لِحَدِيثِ الرَّسُولِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والوں میں سے، یعنی وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حافظہ قرآن بھی ہے، اور وہ محدثہ بھی ہے۔ وَأَعْرَفُ النِّسَاءِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ، اور خواتین میں سب سے زیادہ شوہر کے حقوق جاننے والی، یعنی فقیہہ بھی ہے۔
عاقلہ، محدثہ، فقیہہ اور حافظہ، یہ سب کچھ ہے۔ فمکثت معها ایاما لا یزورنی ابوہا او احد من اہلہا، میں اس کے پاس کئی دن رہا، اس دوران نہ اس کے باپ نے مجھ سے ملاقات کی، نہ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے ملاقات کی۔ کئی دنوں کے اندر نہ تو اس کے باپ نے یعنی سعید ابن المسیب علیہ الرحمہ نے مجھ سے ملاقات کی، نہ اس کے گھر والوں میں سے، گھر کے یا خاندان کے لوگوں میں سے کسی اور نے مجھ سے ملاقات کی۔ ثم انی اتیت حلقۃ الشیخ فی المسجد، پھر میں مسجد میں شیخ کے حلقے میں آیا، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا، فرد علی السلام ولم یکلمنی، سعید ابن المسیب نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے بات نہیں کی، ولم یکلمنی، اور مجھ سے بات نہیں کی۔ فلما انفض المجلس ولم یبق غیری قال، جب مجلس ختم ہو گئی، انفض المجلس، انفض المجلس کا معنی کیا ہے؟ مجلس ختم ہو گئی۔ مجلس انفض کا معنی ہوتا ہے جھاڑنا، کیا؟ مجلس جب اٹھتی ہے تو سب کپڑے وپڑے جھاڑ کے اٹھتے ہیں، ہے نا؟ پہلے اٹھتے ہوں گے، اب تو چونکہ مجلس ایسی جگہ پہ لگتی نہیں کہ جہاں کپڑے جھاڑنے کی ضرورت پڑتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا فرش کیسا تھا؟ کچا تھا، بجری بچھی رہتی تھی اس میں۔ ہاں، جب مجلس ختم ہو گئی، ولم یبق غیری، اور میرے علاوہ کوئی اور بچا نہیں، قال، تب سعید ابن المسیب نے فرمایا، ما حال زوجتک یا ابا وداع، ابا وداع تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ جب مجلس والے سب کے سب چلے گئے، جتنے طلاب حدیث تھے، تو مجھ سے کہا، ما حال زوجتک یا ابا وداع، فقلت ہی علی ما یحب الصدیق ویکرہ العدو، وہ اس حال میں جسے دوست پسند کرے اور دشمن ناپسند کرے، وہ اس حال میں ہے جسے دوست پسند کرے اور دشمن ناپسند کرے۔ فقال الحمدللہ، تو انہوں نے، حضرت سعید ابن المسیب نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ فلما عدت الى بیتی وجدته قد وجہ الینا مبلغا وفیرا من المال لنستعین به علی حیاتنا، جب میں گھر لوٹ گیا تو میں نے دیکھا، وجدته، میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پاس ایک اچھی خاصی رقم بھیجی ہے، وجہ الینا مبلغا وفیرا من المال، انہوں نے ہمارے پاس ایک اچھی خاصی رقم بھیجی ہے، لنستعین بہا علی حیاتنا، تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی میں مدد حاصل کریں، اسے اپنی زندگی میں کام میں لائیں، لنستعین بہا علی حیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں کام میں لائیں۔ فقال ابن عبد الملک عجیب امر هذا الرجل، یہ سب کچھ باتیں ہو رہی تھی، کس کے؟ شہزادوں کے درمیان۔ عبد الملک کے بیٹے تھے نا، ان کے درمیان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ابن عبد الملک نے کہا، عجیب امر هذا الرجل، یہ سنانے والا ایک مدینے کا شخص تھا جس نے ساری داستان سنائی۔ فقال ابن عبد الملک، عبد الملک کے بیٹے نے کہا، عجیب امر هذا الرجل، اس آدمی کا عجیب معاملہ۔ فقال له رجل من اہل المدینہ، تو مدینہ کے ایک شخص نے اس سے کہا، وما وجہ العجب فیہا ایھا الامیر، امیر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وما وجہ العجب فیہا ایھا الامیر کا ترجمہ کیا کرو گے؟ ما وجہ العجب فیہ، یہ خوبصورت تعبیر ہے، ما وجہ العجب فیہ ایھا الامیر، امیر شہزادہ، امیر مانا شہزادہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انہ امرؤ جعل دنیاہ مطیۃ لاخری، وہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنی آخرت کی سواری بنا لیا۔ مطیۃ کس کو کہتے ہیں؟ سواری، جمع مطایا۔ انہ امرؤ جعل دنیاہ مطیۃ لاخری، وہ ایسے انسان ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے سواری بنا لیا۔ واشتری لنفسہ ولأہلہ الباقیۃ بالفانیہ، اور انہوں نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے فانی دنیا کے بدلے میں باقی رہنے والی آخرت خرید لی۔ واشتری لنفسہ ولأہلہ الباقیۃ بالفانیہ، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے فانی دنیا کے بدلے میں باقی رہنے والے آخرت خرید لی۔ فواللہ انہ ما ظن علی ابن امیر المؤمنین بابنتہ ولا رآہ غیر کفء لها وانما خاف علیہا فتنۃ الدنیا،
خدا کی قسم انہوں نے امیر المؤمنین کے بیٹے سے اپنی بیٹی کو نہیں روکا اور نہ ان کو اس کے لیے غیر کف پایا، ولا رآہ غیر کف ان لہا، اور نہ انہوں نے ان کو غیر کف پایا، امیر المؤمنین کے شہزادے کو ایسا نہیں کہ کف نہیں پایا، وانما خاف علیہا فتنۃ الدنیا، انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں دنیا کے فتنے کا اندیشہ ہوا، وانما خاف علیہا فتنۃ الدنیا، اپنی بیٹی کے بارے میں دنیا کے فتنے کا خوف ہوا۔ وَلَقَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ، ان سے ان کے بعض شاگردوں نے پوچھا تو کہا اترد، فقال، سوال کیا؟ حضرت سعید بن المسیب سے ان کے بعض شاگردوں نے یہ سوال کیا، یہ پوچھا اترد خطبۃ امیر المؤمنین وتزوج ابنتک من رجل من عامۃ المسلمین، کیا آپ امیر المؤمنین کے پیغام کو رد کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کا نکاح ایک عام مسلمان سے کرتے ہیں؟ کس نے کہا؟ بعض اصحابہ، اصحاب شاگردوں کو کہا جاتا تھا۔ کس کو کہا جاتا تھا؟ شاگردوں کو۔ ان کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا اترد خطبۃ امیر المؤمنین وتزوج ابنتک من رجل من عامۃ المسلمین فقال ان ابنتی امانۃ فی عنقی، انہوں نے کہا میری بیٹی میری گردن میں امانت ہے۔ کیا کہا؟ ان ابنتی امانۃ فی عنقی، میری بیٹی میری گردن میں امانت ہے، وقد تحریت فیما صنعتہ لها صلاح امرها، وقد تحریت فیما صنعتہ لها صلاح امرها، اور میں نے غور و فکر کیا، میں نے غور و فکر کیا۔ تحرا یا تحرا کا معنی کیا ہے؟ تحری کرنا، تحری کرنا معنی غور و فکر کرنا۔ وتحریت فیما صنعتہ لها صلاح امرها، اور میں نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اس میں ان کی اصلاح مقصود ہے، صلاح ان کی فلاح ان کی کامیابی مقصود ہے، میں نے جو کچھ ان کے لیے کیا۔ تحریت کا مفعول بھی ہے صلاح امرها، صلاح امرها کس کا مفعول؟ تحریت، وتحریت فیما صنعتہ لها، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ کیا، یعنی ایک عام مسلمان سے نکاح کر کے یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں میرا مقصود کیا ہے؟ صلاح امرها، انہی کی بھلائی مقصود ہے، میں نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اس میں انہی کی بھلائی مقصود ہے۔ فقیل له، ان سے پوچھا گیا وکیف، اس میں کیا بھلائی کی بات ہے؟ شہزادے کو آپ دیتے ہے نا، تو ولید بن عبد الملک کو بڑا انسان تھا، اس میں زیادہ بھلائی تھی شاید۔ فقال ما ظنکم بها اذا انتقلت الى قصور بنی امیہ، تمہارا کیا گمان ہے اگر وہ بنو امیہ کے محلوں میں منتقل ہو جاتی، اگر وہ بنو امیہ کے محلوں میں چلی جاتی تو تم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وَتَقَلَّبَتْ بَيْنَ رِيَاشِهَا وَأَذَاذِهَا، اور ان محلوں کے قالین اور فرنیچر میں، اذاذ گھر کا جو عمدہ سامان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، وہاں کے قالینوں میں اور نرم نرم بستروں میں اگر وہ رہتی، تقلبت مانا اٹھتی بیٹھتی، تقلبت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اٹھتی بیٹھتی، اگر وہ وہاں کے عالیشان قالینوں میں اور سامان میں اٹھتی بیٹھتی تو تمہارا وقام الخدم والحشم والجواری بین یدیہا وعن یمینہا وعن شمالہا، اور خدم و حشم یعنی خدام اور نوکر اور باندیاں ان کے سامنے کھڑے رہتے، ان کی دائیں اور ان کے بائیں جانب کھڑے رہتے۔ ظاہر ہے کہ ولید بن عبد الملک شہزادہ ہی نہیں ولی عہد ہے، اس کی اگر بیوی بن کر کے جاتی تو کیا ہوتا؟ کچھ خادم ادھر کچھ خادم ادھر، کچھ باندیاں سامنے کھڑی رہتی، حکم فرمائیے بیگم صاحبہ کیا فرما رہی ہے نا، یہی ہوتا۔ وقام الخدم والحشم والجواری بین یدیہا وعن یمینہا وعن شمالہا، خادم اور نوکر چاکر باندیاں ان کے سامنے کھڑے رہتے دائیں اور بائیں جانب۔ ثم وجدت نفسها بعد ذلك زوجة للخلیفہ، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کی بیوی دیکھتی۔ این یصبح دینها یومئذ، تب ان کا دین کہاں رہتا، تب ان کا دین کہاں رہتا، کہاں چلا جاتا؟ فقال رجل من اہل الشام یبدو ان صاحبکم طراز فرید من الناس،
یہ مدینہ کے ایک شخص کی گفتگو چل رہی تھی تو اہل شام کے ایک شخص نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تمہارا یہ انسان بڑے انوکھی قسم کا انسان ہے، طراز فرید من الناس، لوگوں کی کوئی، انسانوں کی کوئی انوکھی قسم ہے، یبدو ان صاحبکم طراز فرید من الناس، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے یہ حضرت کوئی انوکھی قسم کے انسان ہے۔ فقال الرجل المدنی واللہ ما عدوت الحق ابدا، مدنی شخص نے کہا، ایک مدینہ کے رہنے والے اس شخص نے کہا واللہ ما عدوت الحق ابدا، خدا کی قسم تم نے بالکل سچ کہا۔ ما عدوت الحق کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ حق سے تجاوز نہیں کیے یا حق سے ہٹے نہیں، آپ حق سے ہٹے نہیں، لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا آپ حق سے ہٹے نہیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ نے بالکل حق کہا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ فَهُوَ صَوَّامُ نَهَارٍ قَوَّامُ لَيْلٍ حَجَّ نَحْوًا مِّنْ 40 حِجَّةً، وہ دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو نمازیں پڑھنے والے، تقریباً 40 حج کر چکے ہیں۔ وَمَا فَاتَتْهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنْذُ 40 عَامًا، اور مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں ان کی تکبیر اولیٰ تقریباً 40 سال سے فوت نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں ان سے 40 سال سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ ولا عرف عنہ انہ نظر الى قفا رجل فی الصلاۃ خلال ذلك ابدا لمحافظته على الصف الاول، اور اس پوری مدت میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ کبھی انہوں نے نماز میں کسی انسان کی گدی کو دیکھا ہو، صف اول کی محافظت کی وجہ سے، صف اول کی پابندی کی وجہ سے 40 سال میں انہوں نے کبھی نماز میں کسی انسان کی گدی بھی نہیں دیکھی۔ پچھلے صفوں والے تو دیکھتے ہیں، مگر جو اگلی صف میں کھڑا ہوگا تو وہ نہیں دیکھے گا، اس سے آگے کوئی نہیں۔ ولا عرف عنہ انہ نظر الى قفا رجل، قفا کس کو بولتے ہیں؟ گدی کو، الى قفا رجل فی الصلاۃ خلال ذلك ابدا لمحافظته على الصف الاول، وقد كان في وسعه ان يتزوج بمن يشاء من نساء قریش فآثر بنت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ على سائر النساء، ان کے یہ وسعت میں تھا کہ قریش کی عورتوں میں سے جس سے چاہتے وہ نکاح کر سکتے تھے، وہ یہ کر سکتے تھے کہ قریش کی، اہل قریش کے خاندان کی باعزت عورتوں میں سے جس سے چاہتے نکاح کر سکتے تھے، مگر انہوں نے تمام عورتوں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو ترجیح دی۔ ان کے نکاح میں کون تھی؟ کن کے؟ سعید ابن المسیب علیہ الرحمہ کے نکاح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ وقد كان في وسعه ان يتزوج بمن يشاء من نساء قریش، وہ قریش کی عورتوں میں سے جس سے چاہتے نکاح کر سکتے تھے، مگر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو تمام عورتوں پر ترجیح دی۔ وذلك لمنزلته من رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وسعت روایته لحدیثه وشدت رغبته في الأخذ عنه ولقد نذر نفسه للعلم منذ نعومة أظفاره، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کا مقام ہونے کی وجہ سے، آپ کے احادیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے کی وجہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ سے ان کے علم حاصل کرنے کی شدت شوق کی وجہ سے، شدت رغبت کی وجہ سے، یعنی سعید ابن المسیب کے استاد کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے زیادہ روایتیں کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اپنے استاد کی بیٹی سے نکاح کیا، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کس سے کروایا؟ اپنے ایک شاگرد سے کروایا۔ وَلَقَدْ نَذَرَ نَفْسَهُ لِلْعِلْمِ، انہوں نے اپنے آپ کو بچپن ہی سے علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ نَذَرَ نَفْسَهُ لِلْعِلْمِ مُنذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، نعومۃ الاظفار کا معنی کیا ہے؟ بچپن۔ نعومۃ الاظفار کا لفظی ترجمہ ہے ناخنوں کا نرم ہونا۔ ناخن نرم کب ہوتے ہیں؟ بچپن میں، بچے کی۔ وَلَقَدْ نَذَرَ نَفْسَهُ لِلْعِلْمِ مُنذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر رکھا تھا بچپن ہی سے۔ فَدَخَلَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَأَثَّرَ بِهِنَّ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے پاس تشریف
لے جاتے جاتے ان کی خدمت میں جاتے اور ان سے متاثر ہوئے. وتتلمذ على يدي زید بن ثابت وعبداللہ ابن عباس وعبداللہ ابن عمر، اور زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کے تلمیذ بنے، شاگرد بنے. حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ ان کے اساتذہ میں کون ہیں؟ ازواج مطہرات، اور ازواج مطہرات کے علاوہ زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر. وسمع من عثمان وعلی وصہیب وغیرہم من صحابۃ النبی الکریم، اور عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، صہیب رومی وغیرہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحابہ سے انہوں نے حدیث سنی. سمع کا مطلب کیا ہے؟ سنا یعنی حدیثیں سنی. یہ تمام کے تمام صحابہ ان کے اساتذہ. وتخلق باخلاقہم، ان کے اخلاق سے متخلق ہوئے یا ان کے اخلاق کا رنگ لیا. وتحلی بشمائلہم، اور ان کے عادات سے، ان کے خصلتوں سے مزین ہوئے. ولقد كانت له كلمة يرددها على الدوام حتى غدت وكأنها شعار له وهي قوله، اور ان کی ایک بات تھی جو وہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کا گویا شعار بن گیا تھا. ان کی ایک بات تھی یرددها علی الدوام، جو ہمیشہ وہ کہتے رہتے تھے، ہمیشہ وہ کہتے رہتے تھے. حتی غدت وکأنها شعار له، حتیٰ کہ گویا وہ ان کا نعرہ بن گیا تھا، ان کا شعار ہو گیا یا ان کا نعرہ بن گیا تھا. اور وہ ان کا یہ قول تھا: ما اعزت العباد نفسها بمثل طاعت اللہ ولا اہانت نفسها بمثل معصیتہ. لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طاعت سے زیادہ، اللہ کی طاعت جیسی کسی چیز سے عزت نہیں دی، اور لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے زیادہ کسی اور چیز سے توہین نہیں کی اپنے آپ کی. یعنی جتنی عزت اللہ کی اطاعت میں ہے اتنی کسی اور چیز میں عزت نہیں، اور جتنی اہانت اللہ کی معصیت میں ہے اتنی کسی اور چیز میں. ما اعزت العباد نفسها بمثل طاعت اللہ، بندوں نے اللہ کی طاعت جیسی کسی چیز سے اپنے آپ کو عزت نہیں بخشی، اور اللہ کی معصیت جیسی کسی چیز سے اپنے آپ کی توہین نہیں کی.